أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صدق الله العلي العظيم. صلوات صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ ہم مجالس کا آغاز کریں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ نسیم بانو، سید مسعود حسین، سخاوت محمد کاظمی، قاضی عباس کاظمی، جعفر اتحادی، بانو بیگم، تنیس فاطمہ، سید آغا حسین، فاروق جہاں، سید محمد علی راغب، حسین بانو، شاہدہ خاتون، سید رضوان الحسن رضوی، سید شمس الحسن رضوی، سید وجیہ الحسن رضوی، تہذیب الحسن رضوی، ضیاء الحسن اور تمام مومنین مومنات، خصوصاً سبیکہ رضا اینڈ محمد رضا کی فیملی کے جو مرحومین ہیں، اپنے مرحومین کے لیے اور شہدائے ملت جعفریہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے سلام. ایک سوال بھیجیں محمد علی محمد. سب سے پہلے اپنے آپ کو، سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات کو اور سننے والوں کو ان ایام عزا کی، خصوصاً ملت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سید نبی امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی تذکیر و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کی جانب سے صاحب اعضا امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں آپ کے جد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور ان کی مظلومانہ شہادت کی تذکیر و تعزیت پیش کرتا ہوں. الحمدللہ دنیا جہان میں اس وقت مومنین شہادت امام حسین علیہ السلام کے غم کے ساتھ ساتھ عزاداری مختلف جگہوں پر برپا کر رہے ہیں، اور اکثر مومنین جو ابھی زیارتوں سے واپس آئے ہیں اور وہیں پہ خصوصاً جو زیارتوں میں گئے ہوئے تھے کچھ آ گئے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اب تک زیارتوں میں نہیں جا سکے ہیں یا جن کی خواہش ہے کہ وہ زیارتوں میں جائے، اللہ ان تمام لوگوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہم لوگ بھی زیارت کے نعمت سے جو ہے شرکت کریں. میں نے جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ لیل کی آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، آیت نمبر 12 اور 13 یعنی 12 اور 13. اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی. یقیناً ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا و آخرت ہمارے ہی لیے ہیں. اس آیت کے ذیل میں اس عنوان کا میں نے ان 4 یا 5 مجالس کے لیے انتخاب کیا ہے، یہ ہے راہ اور راہبر. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور اس ہدایت کی ضرورت کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور اس ہدایت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ایک پورا سسٹم رکھا، اور پہلا شخص جو اس دنیا میں بھیجا وہ اپنا ہادی اور رہبر بھیجا. یعنی انسان کو سرگردان اس دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ پہلا شخص جو اس دنیا کے اندر آیا وہ اللہ تعالیٰ کا نبی، اللہ تعالیٰ کی حجت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رہبر تھا کہ جس نے آنے والی نسل انسانی کو
رہبری کس کی کرنی تھی، جس کو گائیڈ کرنا تھا، جس کو ہدایت دینی تھی. ہدایت کس طرف دینی تھی اس کا اگلے جملے میں قرآن مجید میں یہ ارشاد کیا گیا ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہی لیے جو ہے وہ دنیا ہے اور ہمارے ہی لیے آخرت ہے. یعنی انسان اس دنیا میں ہو یا اس دنیا کے بارے میں تصور کرے، وہ دونوں چیزیں ہمارے ہی ہیں. اور انسان کو ایک ہدف اور ٹاسک قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر دیا گیا، اور وہ ہدف اور ٹاسک کیا ہے، یوں کہہ لیں کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا قرار دیا گیا. انسانی زندگی کا مقصد یہ قرار دیا کہ انسان کو اللہ تک پہنچنا ہے. ہر انسان کو اللہ تک پہنچنا ہے، اور اس بات کو ہمارے بچپنے سے ہمیں اس قدر باور کروایا جاتا ہے، اتنی زیادہ اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ جب ہم کسی اپنے پیارے کی یا اپنے جاننے والے کی موت کی خبر سنتے ہیں تو ایک جملہ ہمارے زبان پہ آتا ہے. وہ جملہ خود اس مرحوم کے لیے اور خود ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے. اس میں ہم کیا فرماتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم سب پلٹیں گے. اس جملے کے اندر ایک یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جو سامنے غمگین حالت میں ہے، اور خود ہمارے لیے جو غمگین حالت میں ہے اس کو یہ یاد دلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ ہم اس دنیا میں ایک خاص ہدف کے تحت زندگی گزار کر اس کی طرف واپس پلٹ جائیں. یعنی ہر ایک کی بازگشت، ہر ایک کا جسے کہتے ہیں مرجع، ہر ایک کا جو پلٹنا ہے، معاد ہے، اور کی جگہ ہے، پلٹنے کی جگہ ہے، وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کا محضر ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو سختیوں کے ساتھ، یا اردو سلیس اگر میں استعمال کروں، کشا کشا ہماری طرف چلا آ رہا ہے، اور ایک موقع یا یعنی تجھے ایک موقع پہ ہمیں ہماری طرف بازگشت کرنی ہے، ہماری طرف پلٹنا ہے. یعنی یہاں پہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی منزل نہائی کیا ہے. یہاں تک میری بات آپ لوگوں کو کلیئر سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ میں اس سال کوشش کر کے آیا ہوں کہ آہستہ بولوں، اسپیڈ اپنی جو ہے وہ تھوڑی سی سلو رکھوں، کیونکہ مجھے پچھلے سالوں میں ہر جگہ سے یہ شکایت ملی، تو اس سال ہر جگہ میں نے پہلے ہی جملہ کہہ دیتا ہوں تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، پھر میری اسپیڈ خود آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے کہ اب آپ سوال بھیجوا کے اسپیڈ میری رکوا لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ انسان کی زندگی میں اس کی ایک ابتدا ہے اور اس کی ایک انتہا ہے. ابتدا کیا ہے؟ ابتدا ویسے بظاہر ہمیں اس دنیا میں اس وقت نظر آتی ہے کہ جب ہم اس دنیا کے اندر اپنی ماں کے وجود سے باہر آتے ہیں اور پہلی دفعہ اس دنیا کے اندر آنکھ کھولتے ہیں. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ابتدا وہ ہے، لیکن دراصل قرآن مجید ہماری ابتدا کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ جب تم قیامت، یعنی جب تم اس وقت بھی تم موجود تھے کہ جب ہم آدم سے عہد لے رہے تھے. قرآن مجید میں اس کو یعنی ایک بیان کیا ہے، یعنی عالم ذر کا ایک بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے تم سے بھی عہد دیا، اے نبیوں سے بھی عہد دیا، آدم سے بھی عہد دیا، پھر ہم نے ان لوگوں سے جو آدم کی ذریت میں تھے سب سے عہد دیا تھا. وہ عہد کیا تھا؟ وہ عہد جو بظاہر کچھ چھوٹے الفاظ میں آپ کو بیان کروں، وہ یہ عہد تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور پھر وہ تفصیلات بعد میں بیان ہوئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کی ابتدا اصل میں تو وہاں سے ہے، لیکن انسان کو جو چیزیں یاد رہتی ہیں یا کوئی یاد دلاتا ہے وہ اس کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوتی ہے. یعنی انسان کو اگر خود یاد نہ ہو کہ وہ پیدا ہوتے وقت یا پیدا ہونے کے بعد کس حالت میں تھا، تو اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی اس کو یاد لاتے ہیں کہ تم چھوٹے تھے تو یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. تو انسان کو اپنی ابتدا جو ہے وہ یاد نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہاری ابتدا اگر تم اس کی جو عالم ذر سمجھو یا جو بھی سمجھو، لیکن بظاہر اگر تمہاری ابتدا اس دنیا سے ہو رہی ہے تو تمہارا شروع ہونے کا ایک مقام ہے اور تمہیں پلٹ کر جانا ہے. اس کا بھی ہم نے مقام معین کر دیا، وہ کیا ہے؟ باری تعالیٰ کی ذات اقدس. اب دو چیزیں ایک راستے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ایک نقطۂ آغاز اور ایک نقطۂ انجام. نقطۂ آغاز بتا دیا کہ تمہاری پیدائش، اور نقطۂ انجام کیا بتا دیا؟ ذات خدا بندی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں جانا ہے. اب تفصیلی موضوع ہے لیکن میں اس کو بہت سمیٹ رہا ہوں، پچھلے وقتوں میں اس کو تفصیل سے بعض چیزوں کو بیان کر چکا ہوں، اس کو میں دوبارہ بیان نہیں کروں گا. ہم ذات خداوندی کو درک نہیں کر سکتے، ذات کا شعور ہمارے ناقص عقول کے اندر نہیں آ سکتا. لہٰذا ہم صفات کے ذریعے خداوند کریم کو پہچانتے ہیں. ہم اللہ کی صفات کے ذریعے خداوند کریم کو ایک اور سوال
خداوندی کے ذریعے پروردگار کو پہچانتے ہیں۔ اب ہمیں اسی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس ایک مقصد آ گیا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ میرا موضوع ہے راہ و راہبر، یعنی راہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایک راہ یا راستہ جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، راستہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، ایک اس کا ابتدائی حصہ اور ایک اس کا آخری حصہ۔ ابتدائی حصہ خود انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اور اس کی منتہا پروردگار کی ذات اقدس یا اس کی بارگاہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک راستے کا تعین ہو گیا۔ اب جب انسان کو راستہ بتا دیا گیا تو سب سے پہلے اس کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ تم راستے کو اچھی طریقے سے پہچانو، راستے کو اچھی طریقے سے پہچانو۔ اور اس راستے کے پہچاننے میں ماں باپ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ لڑکی جب تک 9 سال کی نہیں ہوتی اور لڑکا جب تک 15 سال کا نہیں ہوتا تو اس کے اوپر واجبات کو ٹھونسو نہیں، اس کو راستے کا تعین کرواؤ، اس کو راستے کے بارے میں بتاؤ۔ راستے کے بارے میں اس کو بنیادی عقائد سے مزین کرو، اس کو ابھی زبردستی نمازیں نہ پڑھاؤ، اس کو سکھاؤ ضرور لیکن زبردستی نہ کرو، لیکن اس کی بنیادیں مضبوط کرو، اس کو بتاؤ کہ اصل راستہ کیا ہے۔ کیونکہ اگر راستے کی صحیح پہچان ہوتی ہے تو انسان اسی لحاظ سے راستے پر چلانے والے یعنی اس راہبر کا انتخاب کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو پتا ہو کہ کس راستے پر اس کو جانا ہے تو پھر وہ راہبر کے انتخاب میں خطا کا شکار نہیں ہوتا۔ مثال دوں کہ مجھے اگر یہاں سے آپ کے 2 قدم کے فاصلے پر یہاں پہ شاپنگ پلازا ہے، یہاں پہ مثال کے طور پر والگرینز یا CVS ہے، مجھے وہاں تک جانا ہو تو میں کسی بچے سے کہوں گا کہ بھائی تم ذرا مجھے CVS تک لے جاؤ کہ میں اس علاقے میں نیا ہوں، تو وہ کہے گا کہ بالکل لے جاؤ، مجھے راستہ پتہ ہے، تو میرا ہاتھ پکڑ گیا، میرے ساتھ ساتھ چلے گا اور مجھے CVS یا والگرینز تک پہنچا دے گا۔ تو اب جب میں نے راستے کا تعین کیا تو اس کے لحاظ سے میں نے اپنا راہبر چنا، یہ اس راستے کے لیے راہبر صحیح تھا، اس کو پتا تھا راستہ، اس نے مجھے صحیح طریقے سے پہنچا دیا۔ لیکن فرض کریں اگر مجھے یہاں سے نجف جانا ہے یا کربلا جانا ہے تو اب میں اس بچے کو اپنا راہبر نہیں بناؤں گا، اب میں اس بچے کو اپنا راہبر نہیں بناؤں گا، میں اس شخص کو راہبر بناؤں گا جو نجف تک کے راستے سے، اس میں آنے والی مشکلات سے، اس تک پہنچنے کے وسائل سے، تمام چیزوں سے آگاہ ہو۔ تو اب کیا ہوا کہ راستے کے انتخاب سے راہبر کا انتخاب جو ہے وہ کیا ہو گیا، جڑ گیا۔ یعنی اگر آپ کے سامنے راستہ واضح ہوگا تو اسی لحاظ سے آپ اپنا راہبر معین کریں گے۔ اب ہمارا راستہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ تمہارا راستہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے، تمہارا راستہ کیا ہے کہ تمہیں دنیا سے شروع کرنا ہے لیکن تمہیں اس دنیا کے اس پار میری بارگاہ میں آنا ہے۔ تو اب ہمیں ایسے راہبر کا انتخاب کرنا ہوگا، ایسے راہبر کو چننا ہوگا جو ہمیں راہبر یعنی راہ پر لے کر جانے والا، فارسی کا ورڈ ہے راہ بر، یعنی راہ کہتے ہیں راستے کو، بر یعنی لے جانے والا، راستے پر لے جانے والا، اسے کہتے ہیں راہبر، جسے ہم اردو میں رہبر کہتے تھے۔ اصل لفظ کیا ہے فارسی کا، راہبر یا رہبر بھی کہلاتا ہے، دونوں استعمال ہے۔ تو یہ جسے ہم عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، امام، عربی زبان میں امام۔ امام کیا ہوتا ہے، وہ جس کے پیچھے پیچھے ہم چلیں، جیسے وہ کرے اس طرح سے ہم اپنی حرکات کو، اپنے اعمال کو انجام دیں۔ تو میں نے اردو اور فارسی کو مکس کر کے ابھی امام کا لفظ اگر استعمال کرتا تو ذرا حساسیت ہو جاتی ہے، شروع میں نے راہ اور راہبر کے لفظ سے اسٹارٹ کیا، آگے جا کے ہماری گفتگو امامہ سے مل جائے گی۔ ایک بات ہے جو ہمارے محمد تو یہ اتنا اہم مسئلہ تھا، راہ کو پہچاننے کا اتنا اہم مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اتنا زور دیا کہ دیکھو راہ صحیح پہچان لو تو تم اپنے راہبر کا انتخاب صحیح کر دو گے۔ لہٰذا ماں باپ کو یہ ذمہ داری دی کہ تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، ان کو راستہ متعین کرنا اور اس راستے کے بارے میں تفصیلات ساری بتاؤ، تاکہ جب وہ اپنی بلوغ کی عمر کو پہنچے تو ان کو اپنے لیے انتخاب میں آسانی ہو، راہبر کے انتخاب میں۔ وہ کہ آپ اس کو بتاتے رہیں گے لیکن بچہ خود صاحب اختیار ہو جاتا ہے، ایک طرح سے فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکالیف آ جاتی ہیں۔ تو اب ہمارے پاس 2 چیزیں تقریباً میرا خیال ہے کلیئر ہو چکی ہوں کہ اس سے مزید زیادہ اس پہ توضیح نہیں دینی چاہیے کہ راستہ اور راہبر یہ دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ راستہ اگر واضح ہو تو اسی لحاظ سے آپ رہبر کو چنتے ہیں۔ اب ہمارا راستہ ہے خداوند کریم کی ذات اقدس تک، تو ہمیں کسی ایسے رہبر کی ضرورت ہے کہ جو ایک طرف متصل ہو ہماری انسانی صفات کے ساتھ، ہمارے انسانوں کے ساتھ اس کا رابطہ ہو اور اس میں وہ تمام انسانی صفات پائی جاتی ہوں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہوں، تاکہ اگر ہم اس کی اتباع کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم جو ہے وہ کسی انسان کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کو فالو کرنے کے لیے ایسا نظر آنا اس کا ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں، اس کو فالو کر سکیں، جو انسانی قدرت کے اندر چیزیں ہیں عملی طور پہ انجام دینے کے لیے وہ ہم اس کی پیروی کر سکیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا
کہ رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے رسول کی ذات میں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم قرآنی نگاہ سے دیکھیں، میں ابھی مسلمانوں کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، قرآنی نگاہ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ تو ہمارے ایسے بشر تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اگلا جملہ جو قرآن مجید کی آیت کا ہے کہ میرے اوپر وحی ہوتی ہے، اس جملے کو ذرا بھلا دیں تھوڑی دیر کے لیے، تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائیوں جیسے ہیں اور ہمارے جیسے ہیں، ان سے خطا بھی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن آپ اس عنوان کے تحت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تک لے جانے کے لیے ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو ایک طرف انسانوں کی صفات سے متصل ہو اور دوسری طرف اس کا رابطہ بارگاہ خداوندی تک ہو، دوسرا رابطہ اس کا بارگاہ خداوندی تک ہو، تاکہ وہ ہمیں زمین کی پستیوں سے نکال کے درگاہ خداوندی تک پہنچا سکے۔ لہذا ہم نے ایک فیصلہ یہ کیا اپنے لیے کہ ہم نے وہ راستہ اختیار کیا کہ ہم نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو دنیا تک محدود نہیں رکھیں گے، دنیا کے پیچھے اس حد تک جائیں گے جہاں تک ضرورت ہوگی، یعنی مقصد دنیا نہیں بنائیں گے، ضرورت دنیا ہے ہماری، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور ایک دنیا کو ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ تو ہم نے ایسے رہبر کا اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس میں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں انتخاب کیا کہ جو ہمیں اس دنیا سے اٹھائے اور ہماری نفسیاتی اور ہماری جسمانی ضرورتوں کو سمجھتا ہوا ہمیں اس طرح سے تعلیم و تربیت دے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بارگاہ خداوندی تک رسائی حاصل کرنے کی جو ہے وہ استطاعت حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ایک حکم دیا کہ دیکھو اے انسان، تمہاری ضرورت تمہیں معلوم ہو گئی، تمہاری ضرورت یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا اور ایک مقصد تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا، وہ مقصد میں ہوں، اور اس مجھ تک پہنچنے کے لیے تمہیں ایک رہبر، ایک ہادی، ایک رہنما کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ تمہیں کہاں تک پہنچائے گا؟ مختلف طریقوں میں بات واضح کی گئی، وہ تمہیں پہنچائے گا جہاں میں چاہتا ہوں، جہاں میں چاہتا ہوں وہ تمہیں پہنچا دے گا، یعنی اس ڈیسٹینیشن تک جہاں میں چاہتا ہوں پہنچانا، کیونکہ میں ایسی ذات نہیں ہوں جس سے تمہارے درک جو ہے وہ جسے جو تمہارے ادراک میں آ سکے، لیکن تمہیں میں بتاؤں گا کہ تمہیں کہاں تک آنا ہے، یعنی تمہاری مقصدیت حیات ہے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ قرآن مجید میں انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو میں تمہارے اوپر بہت سارے یہاں احکامات بیان کر رہا ہوں، بہت ساری تمہیں دعائیں بھی اس میں سکھا رہا ہوں، بہت ساری چیزیں سکھا رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے اتنی زیادہ ضروری ہیں کہ تمہیں خود بھی نہیں معلوم، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ تمہیں خود بھی نہیں معلوم، بعض دفعہ تم کم علمی کی وجہ سے، بعض دفعہ بے توجہی کی وجہ سے، یا بعض دفعہ کسی بھی ریزن، ماحول کی وجہ سے تم شاید متوجہ نہ ہو سکو، لیکن میں تمہیں مسلمان ہونے کے ناطے تمہارے اوپر واجب کرتا ہوں کہ تم دو دعائیں مجھ سے ضرور مانگو۔ واجب کیا کہ دو دعائیں ہر مسلمان کو مانگنی ہیں۔ وہ دو دعائیں کون سی ہیں؟ ایک دعا اپنی ذات کے لیے اور ایک دعا محمد والے محمد کے لیے۔ اور یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ آپ کہیں مولانا کہاں سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو میں آپ کو اس کو کھول کے بیان کرتا ہوں، پہلے میں بیان کر چکا ہوں لیکن دوبارہ اس کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں فاتحۃ الکتاب اس کا لازمی جز ہے، یعنی اگر کوئی نماز پڑھے تو بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز فاتحۃ الکتاب کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا انسان کو دن میں 10 دفعہ پڑھنے کے لیے کہا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کہتا ہے کہ تم چاہے بیمار ہو، چاہے مر رہے ہو، چاہے ڈوب رہے ہو، تمہیں نماز ضرور پڑھنی ہے، اور نماز جب پڑھنی ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، اے اللہ مجھے ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ اب یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میں اتنا سن چکا ہوں اس کو، سیدھا راستہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ۔ اگر کوئی بچہ مجھ سے بولے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے اور اس کو اس کا مفہوم نہیں پتا ہو کہ وہ مانگ کیا رہا ہے، بعض دفعہ بچے سن کے ایسی چیزیں مانگنے لگتے ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا ہو مانگ کیا رہے ہیں۔ آپ اس سے پوچھیں کیا مانگ رہے ہو، کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، آج کل یہ ہیش ٹیگ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے لا کے دے کہ بھائی وہ چیز مثال کے طور پہ یہاں نہیں ہوتی، وہ اسٹار ٹریک فلم میں تم نے دیکھی، وہ مثلاً مریخ کو پائی جاتی ہے، کہتے ہیں اچھا اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو سمجھ لو، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے مانگو، دن میں 10 دفعہ مانگو،
کیا مانگو؟ ہدایت مانگو. کس چیز کی؟ سیدھے راستے کی طرف ہدایت مانگو. اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ان علینا للہدیٰ، ہمارے اوپر ہے ہدایت دینا، اور پھر یہاں کہہ رہا ہے کہ ہدایت کی دعا بھی کرو مجھ سے ساتھ ساتھ. تو اب میں اللہ سے کہوں گا ہاتھ جوڑ کے اللہ تو نے ہدایت کے بارے میں کہا، مجھے بتا تو صحیح یہ ہدایت اور یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ اب میں تفصیل سے وہ ویسے نہیں بیان کر سکتا. تقریباً 34 یا 36 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ صراط مختلف جگہوں پہ استعمال کیا. ان میں سے بہت ساری جگہیں میں یعنی آپ کے ذہنوں میں ہوں گی، میں صرف اس میں سے ایک جگہ بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ اے رسول آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ سیدھے راستے پہ. قرآن مجید میں اس کی آیت آپ سورہ یاسین جب شروع کرتے ہیں تو آپ سورہ یاسین میں شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ یاسین والقرآن الحکیم. پھر آگے آخر میں پڑھتے پڑھتے کہا تھا انک علی صراط مستقیم، انک لعلی صراط مستقیم، کہ بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. انک نہیں، اس کے بعد علی صراط مستقیم. ٹھیک ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ آپ مرسلین میرے بھیجے ہوئے میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے کے اوپر. یعنی اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کے لیے کہا تھا کہ تم سیدھے راستے کی ہدایت مانگو، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. وہ خود ذات اقدس ہے کس کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا مختلف یعنی اس کو تفصیل سے، لیکن کیونکہ آج دن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے ایام سے رسول، تو میں چاہوں گا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج تھوڑی سی کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا امام حسن کا اور کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کروں اپنی مجلس کو. تمام اور بھیجے والے آج جو دین ہمارے پاس موجود ہے، جس دین کے ماننے والے ہم ہیں، یہ دین صدقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کا. یہ قول رسول اکرم کا صدقہ ہے پورا دین. کس لحاظ سے؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا، کبھی وہ قرآن بنا، کبھی وہ حدیث بنا، اور کبھی وہ حدیث قدسی بنا. یعنی کچھ قرآن بنا، کچھ حدیث کہلایا، اور کچھ کیا کہلایا؟ حدیث قدسی کہلایا. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان فرما دی کہ یہ رسول ہمارا کچھ بولتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ صرف جو اس پہ وحی آتی ہے. یعنی رسول اکرم وحی کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. اب وہ وحی کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک قرآن بن جاتی ہے اگر وہ الفاظ اور معنی دونوں خدا کی طرف سے. ایک حدیث بن جاتی ہے جب معنی اور الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو. اور ایک حدیث قدسی بن جاتی ہے جب معنی اللہ کی طرف سے اور الفاظ رسول کے ہو جائیں. یہ فرق بیان کیا ہے علماء نے کہ حدیث قدسی اور حدیث اور قرآن میں یہ فرق ہے. تو پورا کا پورا دین صدقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کا. اللہ نے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے واقعات بتائے، اس میں سے 2 نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. یعنی اور اللہ تعالیٰ جب ایک جگہ کسی کے ساتھ یہ کام کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز اگر استثناء ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک استثناء نہیں کی، 2 لوگوں کے بتایا. اور وہ کیا بتایا کہ اللہ نے بعض نبیوں میں سے کچھ کو بالکل بچپنے میں نبوت دے دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 یا 7 دن کے تھے جب وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں جب ان سے پوچھا گیا، حضرت مریم نے اشارہ کیا کس سے پوچھو، انہوں نے کیا کہا؟ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں. یعنی بچپن میں نبوت دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ہم نے بچپن میں ان کو جو ہے وہ حکمت اور نبوت دے دی. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بچپن میں نبوت دینا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جو نبی آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آتا ہے. چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ لڑکا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے 40 سال کا ہو، 40 سال سے چھوٹا ہو، وہ علم اللہ کی طرف سے لے کے آتا ہے. اس کے علم میں فرق نہیں آتا جتنا علم اس نے اللہ سے حاصل کیا ہوتا ہے. تو ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ ایک خصوصیت جو کسی نبی کو دی گئی اگر وہ صفت ہے تو وہ تمام کی تمام صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ عدم موجود ہونی چاہیے. تو ہمارے بعض برادران جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کے 40 سال کے بعد وہ نبی بنے، تو وہ اس جگہ سے بات ٹوٹ جاتی ہے، ان کی دلیل ٹوٹ جاتی ہے کہ اللہ کے وہ نبی جن کے بارے میں بلکہ خود اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے.
لیکن اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کہ جب بھی کوئی نبی آتا، حضرت عیسیٰ آئے یا حضرت یحییٰ آئے یا کوئی بھی نبی آیا، جب وہ اپنی تعلیمات کو پہنچاتا تھا تو اس کے جانے کے بعد لوگ اس کی تعلیمات میں انحرافات پیدا کر دیتے تھے، خود اسی کی بات میں تشکیک پیدا کر دیتے تھے، خود اسی کی باتوں کے اندر دو رائے کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے دین میں اور اس کی رائے ہوئی کتابوں میں انحراف ہوتا چلا گیا اور تحریفات ہو گئی. لیکن اب اللہ نے اس رسول کو بھیجا تھا آخر میں کہ جس کے بعد کوئی رسول نہیں آنا تھا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، جس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت کے اعلان کا کہا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے 40 سال محنت کی ایک جملہ کہنے کے لیے. اللہ کے نبی نے 40 سال محنت کی ایک جملہ کہنے کے لیے. ان کو تو پتا تھا وہ نبی ہے، لیکن اظہار کا ان کے پاس اختیار اللہ نے نہیں دیا تھا. تو اللہ کے نبی نے کیا جملہ کہنے کے لیے 40 سال محنت کی؟ اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان جو جھوٹے تھے سچا کہلوایا. یعنی 40 سال ان جھوٹوں سے اپنی سچائی کو بنوایا اور صادق کا لقب پایا. 40 سال ان لٹیروں کے درمیان رہتے ہوئے انہی کی امانتوں کو اپنے پاس رکھتے ہوئے اپنے آپ کو امین کہلوایا انہی کی زبان سے. یعنی صادق اور امین جب ان کی زبان سے اقرار لے لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ہوئی اور انہوں نے آگے نبوت کا اعلان کر دیا. تو 40 سال اللہ کے رسول نے وہ جملہ کہنے کے لیے جو کوشش کی، یعنی اپنے آپ کو صادق اور امین اور اپنے آپ کو بہترین حسن اخلاق ان کے سامنے بنوانے کے بعد جو جملہ کہا وہ کیا کہا؟ کوئی ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کے کیا کہا کہ اے لوگوں مکے والوں، کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس کے پیچھے فوج کھڑی ہے تو تم کیا میری بات پہ یقین کرو گے؟ وہ سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. تو سب نے کہا اور اس کے بعد انہوں نے جملہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو سب لا الہ الا اللہ کہہ لو تو اس کے بعد فلاح پا جاؤ گے. تو وہ سارے واقعات آپ کے ذہن میں، یعنی ایک جملہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کروانے کے لیے، تمام معبودوں کو انکار کرنے کے لیے رسول نے 40 سال محنت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول کی کتنی مخالفت ہوئی، اس کے بعد سوچیں کتنی مخالفت ہوئی. مکہ کے اندر اپنے محبت کرنے والے کل تک جو رسول کو اپنے گھروں میں مہمان اور جسے کہتے ہیں رحمت کے لیے اور تبرک کے لیے بلایا کرتے تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نہ صرف نکال دیا بلکہ ان کے راستوں میں کانٹے بچھانا شروع کر دی. یعنی سوچیں کتنا سخت جملہ تھا یہ، ان کے ذہنوں پہ کتنا گرا گزرا تھا. اسی طرح کا ایک جملہ کہنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال اور محنت کی. یعنی 40 سال محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانوایا اور نبوت تو خود بخود پہچانی گئی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی اور وہ صادق و امین تو مانتے ہی تھے اور پھر نبوت کا اظہار تو وہ خود کر رہے تھے. لیکن جو بات منوانی تھی اپنی نبوت اور وحدانیت کے اقرار کے ساتھ 23 سال تک اللہ تعالیٰ کے رسول نے پورے قرآن کی تعلیم دی. پورے اہدنا الصراط المستقیم کے تفسیر کے طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا اس کو لوگوں کو اچھی طرح تبیین فرما دیا. تو اس کے بعد جہاں مختلف موقعوں پر اس کو اظہار کر کے لوگوں کو سے بیان کیا تھا اس کو آخر میں ایک دفعہ دوبارہ بیان کر دیا. آخر میں قدیر خم والے دن اس کو دوبارہ بیان کر دیا. وہ 23 سالہ محنت کا نتیجہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت جو انہوں نے کی تھی. ایک جملہ 23 سال کی محنت کا نتیجہ تھا. لیکن اس کے درمیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ یہ انٹروڈیوس کروائے تھے غزوے میں؟ نہیں. رسول اکرم نے پہلی اپنی اس میٹنگ کے اندر، پہلی اپنی جسے کہتے ہیں اس دعوت ذوالعشیرہ کے اندر یہ کہہ کر لوگوں کو دعوت دی تھی کہ جو میری بات کو مانے گا، جو میرا ساتھ دے گا، جو میری تبلیغات میں میرا ساتھ دے گا اور میرے ساتھ ہم آہنگی کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا. وہ سارے آپ نے احادیث سن رکھی ہے ساری کی ساری. میرا وصی ہوگا، ساری چیزیں آپ نے سنی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول مختلف طور سے مدینہ والوں اور مکہ والوں کے درمیان یہ بات پہنچا چکے تھے. لیکن اب لوگ وہ شامل ہو چکے تھے جو جنگوں کو لے کر، کچھ رسول کی شہرت سن کر، جب اتنی تعداد میں مسلمان ہو گئے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فوج در فوج لوگ مسلمان اسلام میں شامل ہونے لگے. تو اب ایسے بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ رسول کی مکی زندگی دیکھی نہ رسول کی مدنی زندگی دیکھی. اور پھر جب رسول کے ساتھ لوگ موجود تھے، جب رسول موجود تھے تو رسول نے جو باتیں بیان کی تھی کسی کی فضائل اور کسی کی مدح میں، تو وہ باتیں لوگ بیان نہیں کرتے تھے کیونکہ خود رسول موجود تھے اس وقت. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی رسالت کے اندر مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا. اور ان ہستیوں میں جو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ تعارف کرایا گیا وہ اہل بیت علیہ السلام کا کرایا گیا. میں بہت سلو چل رہا ہوں، مجھے لے کے بہت آگے تک جانا تھا لیکن میں بہت سلو چل رہا ہوں کہ میں اپنے موضوع کے حساب سے آپ کے ذہنوں میں پہلے کچھ چیزیں بٹھا دوں.
تو اب یہاں تک کیا ہو گیا، میں ساری باتیں ہٹا رہا ہوں کہ کس طرح جناب فاطمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا، کس طرح امام علی علیہ السلام کا انٹروڈکشن کروایا، کس طرح باقی جسے کہتے ہیں شہزادوں کا دونوں کا انٹروڈکشن کروایا. میں صرف کچھ حدیثیں امام حسن علیہ السلام سے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیجو کہ ایک جگہ حسنین کے بارے میں اپنے اصحاب کے درمیان فرماتے ہیں کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، یعنی الحسن والحسین. کہتے ہیں جس نے ان دونوں حسن و حسین کی سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کیا بتا رہے ہیں کہ ان سے محبت گویا مجھ سے محبت ہے، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی. یہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھتے جائے گا. میں نے خصوصی طور پہ ان احادیث کو کیوں چنا ہے اس کی وجہ ہے، آخر میں نتیجے کے طور پہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. یعنی حسن و حسین سے محبت اپنی محبت، ان سے دشمنی اپنی دشمنی. اب شروع میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد و منزل کیا بیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مقصد و منزل بیان کیا ہے اپنی ذات اقدس کو. لہذا جو منزل اور مقصد ہوتا ہے اس سے محبت کی جاتی ہے. اور خود اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے محبت کرو، لیکن اللہ نے کہا تم مجھ سے محبت کر نہیں سکتے، تو تم مجھ سے محبت کرنا اگر چاہتے ہو تو کیا کرو. وہاں پر اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ ہماری مشکل حل کر دیتا ہے. اور مشکل یہ حل کرتا ہے کہ ان تحب اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل اے رسول کہہ دے ان سے ان تحبون اللہ اتبعونی، تو تم میری پیروی کرو. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اتبعونی، میری اتباع کرو. یعنی محبت اللہ کی کسی سے منحصر ہے؟ رسول کی اتباع میں. یعنی اگر رسول کی پیروی کریں گے تو گویا ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں. اور جب ہم رسول کی وجہ سے اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو میرے رسول سے تو خود اللہ نے حکم دیا کس سے محبت کرو. اللہ نے حکم کیا دیا؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اتباع میری محبت ہے، اور خود رسول کی محبت کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کی محبت تمہارے لیے واجب ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جس کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، یا وہ بات حدیث قدسی کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں جو کرتے ہیں وہ سب اللہ کا کلام ہوتا ہے، اس میں الفاظ رسول کے ہوتے ہیں قرآن کے علاوہ. تو آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے وہ دشمنی کرے گا. اور اس کے بعد ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ، ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم. امام حسن علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کیا؟ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ عز وجل یصلح به بین فئتین من المسلمین، کہ میرا بیٹا حسن، میں تمام وہ احادیث اس لیے چھوڑا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ حسن و حسین جو ہے وہ شباب اہل جنہ ہے اور وہ ان سے محبت، مجھ سے محبت، وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں میں ان کو چھوڑ رہا ہوں. میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں جو مجھے آگے اپنے مقصد تک پہنچائیں گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رسول امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے، یہ رہبر ہے، یعنی یہ لیڈر ہوگا، اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح قائم کر دے. اللہ کا لفظ اللہ، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صلح قائم کر دے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان. یہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آپ نے حدیث سن لی، اس کو ذہنوں میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ حسنین کے بارے میں فرمائی. اور وہ کیا فرمائی کہ فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان قاما و قعدا، کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہو چاہے بیٹھے ہو. یعنی یہ نہیں کہا کہ ان میں سے ایک بیٹھا ہو اور ایک کھڑا ہو. اگر ایسا کہنا ہوتا تو کہہ دیتے بھائی حسن حسین دونوں امام ہو، ان میں سے ایک اگر کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو. نہیں کہا دونوں کھڑے ہو یا دونوں بیٹھے ہو. اس کا مطلب ہے کہ دونوں نے جنگیں بھی کی ہیں اور دونوں نے صلح بھی کی ہے. یعنی دونوں جنگ بھی کریں گے اور دونوں صلح بھی کریں گے. اب امام حسن علیہ السلام کی جنگ کو اگر دیکھ رہا ہوں، مجھے وہ پڑھنا ابھی مقصود نہیں ہے، آپ جنگ جمل میں دیکھ سکتے ہیں کہ مولا حسن کی جنگ بڑے واضح انداز میں مورخین نے اس کو بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اور خود ایک خطبے میں مولا علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو جنگ پہ جب بھیجا ہے تو اس پہ کیا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، نہج البلاغہ میں وہ خطبہ بھی موجود ہے. ادھر محمد بن حنفیہ سے کہا کہ بیٹا اس اونٹنی کی ٹانگیں تمہیں کاٹنی ہیں اور اس پہ آ کے حملہ کرو، اپنے دانتوں کو مضبوطی سے دانتوں پہ گاڑ دو، زمین پہ اپنے قدم جما دو. وہ پورے مولا کے الفاظ ہیں، اور پھر جا کے حملہ کرو. لیکن محمد بن حنفیہ تمام حملوں کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے اس تک پہنچنے میں. تو پھر مولا حسن کو بھیجا گیا اور مولا حسن پھر گئے، اور پھر وہ جو سارے واقعات ہیں جنگ جمل میں جو شکست آخر میں ہوئی ہے کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، وہ مولا حسن نے جا کے کاٹی. یعنی مولا حسن نے زبردست قسم کی جنگ کی ہے جنگ جمل کے اندر.
تو یعنی جنگ بھی کی ہے، اور پھر ایک موقع نظر آتا ہے کہ مولا حسن ہمیں صلح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بالکل امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں بھی اسی طرح کہ حسن نے جب صلح کر لی تو اس صلح کے ذیل میں امام حسین نے بھی صلح قائم رکھی کہ جس سے امام حسین علیہ السلام نے صلح کی. یعنی جب تک وہ زندہ رہا امام حسین علیہ السلام اسی صلح میں باقی رہے. یعنی اس کا مطلب ہو گیا امام دونوں صورتوں میں ہے. یہ حضرات نبی کی حدیث کے مطابق یعنی اگر یہ بیٹھے ہو تب بھی امام ہے، اگر کھڑے ہو تب بھی امام ہے. کبھی کسی سے یہ کہتے سنے کہ حسین تو بہت صلح پسند، حسن تو بہت صلح پسند تھے اور حسین بہت جنگجو قسم کی طبیعت رکھتے تھے، تو یہ اس کی خام خیالی ہے. رسول اکرم نے دونوں کے بارے میں فرمایا تھا، دونوں نے اپنی ان دونوں خصوصیتوں کو لوگوں کے سامنے مختلف جگہوں پہ اظہار کر دیا. تو اب یہ ذہن میں چیزیں رکھیے گا، اور اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث سناؤں گا اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو تمام کروں گا. صلوات بھیجے محمد. بہت ساری روایات جو امام حسن علیہ السلام ان کی زندگی کے بارے میں لے کے آیا تھا وہ حذف کر رہا ہوں کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں صرف حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ حدیث کس تناظر میں بیان کر رہا ہوں اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تم ان کی اتباع کرو، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمیں جو صراط مستقیم پہ حکم دینے کا، صراط مستقیم کی طرف جانے کا حکم جو دیا گیا، تو ایک طرح سے ہم اس کو دوسرے الفاظ میں قرآن کے الفاظ کو تفسیر کرتے ہوئے سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا حکم دے دیا. یعنی اللہ سے ہدایت مانگو کہ تم رسول تک صحیح سے پہنچ سکو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسول تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ فزیکلی پہنچنا. یہ راستہ جو اللہ تک جاتا ہے یہ فزیکل راستہ نہیں ہے، یہ ایک روحانی راستہ ہے. اس میں کتنا زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے تمہارے قلب کا تعلق ہو سکتا ہے. یعنی یہ ہدایت مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ تم رسول کے ساتھ اپنے قلب کو متصل کر سکو. کیونکہ رسول کو دیکھنے والے، زیارت کرنے والے تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن ہر ایک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلبی رشتے کو قائم نہیں کیا، اپنے قلبی رشتے کو قائم نہیں کیا. انشاءاللہ اس کو میں تفصیل سے بیان کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم اگر صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہو تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ صراط مستقیم کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ کہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپ کے زمانے کے لوگ تو بڑے خوش قسمت تھے کہ اللہ نے ان کو پورا کا پورا ایک قرآن گائیڈنس کے طور پہ دے دیا، اور ساتھ میں آپ کو مصداق کے طور پہ سامنے رکھ دیا کہ تم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک رابطہ اپنا قائم کر لو، ان کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لو، تو گویا کہ تم صراط مستقیم پہ پہنچ گئے. لیکن ہم کیا کریں کہ صراط مستقیم پہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں. رسول 28 صفر 11 ہجری کو اس دنیا سے آنکھیں بند کر کے چلے گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب دیں گے کہ دیکھو رضا میاں، دیکھو فلاں صاحب، دیکھو میرے چاہنے والوں، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. انی تاریخ فی مستقبل ہے، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت. یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور قیامت میں حوض کوثر تک تمہیں مجھ تک لے آئیں گے. قیامت میں حوض کوثر تک تمہیں یہ قرآن اور اہل بیت مل کر لے کے آ جائیں گے. میں اس میں تفصیل سے یہاں پہ اشرے پڑھ چکا ہوں، یہاں پہ کئی مجالس پڑھ چکا ہوں، میں اس پہ آپ دوبارہ نہیں بیان کروں گا. تو اب کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں معافی کرا دی. پھر بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھیں وہ تو اہل بیت رسول تو نہیں ہو سکتے. خود رسول کی حدیث انہوں نے ہمارے رد میں پیش کر دی اس بات کو ڈینائی کرنے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینہ النوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. کافی تشبیہ استعمال کر لیا. مثال یعنی مثال میں اہل بیت الگ ہے، سفینہ نوح علیحدہ چیز ہے. تو انہوں نے کہا مثال جب بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ ان کی مثال یعنی اہل بیت کی مثال کشتی جیسی ہے، کشتی نوح جیسی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کو ہمیں اتباع فالو کرنے کے لیے کہا گیا تھا، وہ صراط مستقیم پر ہیں. تو میں ان کے جواب میں یہ کہوں گا کہ حضرات آپ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو احادیث پڑھتے ہیں ان کو ذرا بغض کی آنکھیں بند کر پڑھنا شروع کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے آئے گی جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد. اس حدیث کے اندر رسول اکرم نے کسی قسم کی مثال کا مثل یا مثال کے کافی تشبیہ کچھ استعمال نہیں کیا. کہا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، یعنی میں خود، ہمارا وسط والا، ہمارے اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے. یعنی اب جو بھی جس زمانے میں آئے گا اگر وہ علی کے زمانے میں آئے تو علی اس کے لیے صراط مستقیم ہے،
اگر وہ نقی کے زمانے میں آئے تو نقی علیہ السلام اس کے لیے صراط مستقیم ہے، اگر وہ عسکری کے زمانے میں آئے تو عسکری اس کے لیے صراط مستقیم ہے، اور جو آج غیبت میں ہمارا جو امام ہے اس کے زمانے میں آئے تو اس کے لیے بھی صراط مستقیم اس کے امام کی ذات ہے۔ تو ایک چیز ہماری کلیئر ہوگی کہ اب ہمارے لیے صراط مستقیم کا مصداق واضح ہو گیا۔ یہاں تک میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور اب اس حدیث کو بیان کرتا ہوں کہ 28 صفر کو آج جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا دن تاریخ مشہور ہے کہ آج کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تقریباً دوشنبے کا دن کہا جاتا ہے کہ اس دن دوشنبے تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو معلوم ہے کہ غدیر ہوا ہے کہ 18 ذی الحج کو، اور ذی الحج سے لے کر سفر تک مشکل سے کتنے مہینے بنتے ہیں؟ وہ بالکل آپ سوچیں کہ آدھا مہینہ وہاں کا، پھر محرم اور پھر سفر کا، یعنی تقریباً 2.25 مہینے یا اتنا عرصہ بنتا ہے۔ آپ سوچیں کہ وہ رسول جو غدیر والے دن علی کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اتنی ماشاءاللہ سے صحت مندی اس وقت لوگوں کو نظر آئی ہے، وہ کیا ایسا ہوا کہ 2.5 مہینے کے بعد یا 2.25 مہینے کے بعد وہ رسول اتنے لاحق ہو گئے کہ جب آخری دفعہ رسول کو کسی مسجد نبوی کے اندر دیکھا گیا تو کرتا جو رسول کے جسم پہ تھا اس کو دیکھ کر لوگ رونے لگے، کیونکہ رسول کا جسم بالکل لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، یعنی اتنے کمزور اور لاغر اور کمزور ہو گئے تھے کہ 2 لوگوں کے سہارے پر رسول اکرم آئے۔ تو کہتے ہیں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے زہر دے دیا گیا۔ میں ابھی مسائل پہ نہیں آ رہا، میں صرف بات بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو آپ ذرا ایک دفعہ اور سنیں۔ اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کی جسے کہتے ہیں شدت میں رہے تو رسول اکرم نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وصیت کا حکم سب کو دیا ہے، یعنی وصیت سب مسلمانوں پر مستحب ہے۔ ویسے تو کہا ہے کہ جو مال رہا اس کے پاس مال ہو تو اس کے اوپر تو واجب ہے، لیکن ویسے مستحب ہے، لیکن رسول کوئی مستحب کام بھی نہیں چھوڑتے۔ اور وصیت کا حکم یہ ہے کہ تم جب وصیت کرنے لگو تو اپنے لیے کیا بناؤ گے؟ وصی بناؤ کہ تمہاری وصیت کو اجرا کرے۔ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کوئی وصی نہیں بنایا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے بھی کوئی وصی بنایا ہوگا، اور پھر روایات میں وہ ملتا ہے کہ وصی رسول کون تھا۔ تو اب اللہ کے رسول نے سب کو بلایا اور کہا کہ قلم حدیث ارتاس یا حدیث لو، حدیث ارتاس کے عنوان سے بھی اور حدیث جسے کہتے ہیں یوم الخمیس کے نام سے، یہ دونوں نام سے حدیث اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کر جو لوگ اپنی اپنی کتابیں رکھتے ہیں ان میں یہ مل جائے گی، اور جو ان کی صحیح کتابیں ہیں ان میں بھی یہ موجود ہے، اور ایک جگہ موجود ہے، تقریباً 6 یا 7 جگہ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ حدیث ارتاس کے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدت بیماری کا جب غلبہ ہوا تو اس کو روایت کرنے والے ابن عباس مفسر قرآن کے نام سے مشہور ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ لما اشتد بالنبی وجعه قال، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کی شدت بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا ایتونی بالکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، کہ مجھے کتاب اور ایتونی بکتاب، مجھے کتاب لا کے دو، ٹھیک ہے نا، یعنی مجھے جس آپ قلم ادوات کہتے ہیں مجھے کتاب لا کے دو، یعنی لکھنے کی ایک چیز لا کے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو، لا تضلوا بعدہ، اس کے لکھنے کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ ریورس انجینئرنگ کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ، ہم تحلیل کرنے کے عادی ہیں نا، آپ اس حدیث کو صرف حدیث کے الفاظ میں لکھے گا، اس کے مخالف بھی لکھے گا، اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یعنی رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں لکھ کر دے دوں گا تو گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر تم نے یہ لکھا ہوا نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی جو لکھنے نہ دے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں قال، اس کے بعد یعنی یہ جو نقل کرنے والے کہتے ہیں قال عمر نے کہا ان النبی غلبہ الوجع، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کا غلبہ ہے۔ سامنے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کا غلبہ ہے۔ وَعِندَنَا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ابھی میں تفصیل نہیں بیان کر رہا۔ فَاخْتَلَفُوا وَكَسُرَ اللَّغَطُ، کہتے ہیں کہ ان کے درمیان وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں اس بات پہ اختلاف ہو گیا کہ اور شور اتنا بڑا کہ نبی کو دیا جائے نہ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ میں یہ قلم دعوت نہیں دوں گا، اس میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہہ رہے تھے دو، کچھ کہہ رہے تھے نہیں دو۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اختلاف ہوا، رسول کے سامنے اختلاف ہو گیا تھا امت کے اندر، رسول کے سامنے اختلاف ہو گیا تھا امت کے اندر، یعنی یہ حدیث خود اہل سنت کی بتا رہی ہے کہ رسول کے سامنے اختلاف ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فقال، جب وہاں پہ شور بڑھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قوموا عنی،
ٹھیک ہے, کہ اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ میرے پاس سے. اب میں دوسرے الفاظ میں کیا کہوں, میرے پاس سے ہو جاؤ. ٹھیک ہے, تو آپ خود آگے لگا لیں انگلش میں یا اردو میں جو لگانا چاہیں. ولا ینبغی عند التنازع, میرے سامنے نزاع کرنا درست نہیں ہے, میرے سامنے نزاع نہیں ہونا چاہیے. اسی حدیث کو مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پہ بیان کیا گیا. ابن عباس یہ فرماتے ہیں, میں ابھی نہیں پڑھ رہا, کہ یہ سب سے بڑا سانحہ تو یہی تھا کہ ان کے اختلاف اور شور نے رسول اکرم اور اس تحریر کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی, اور جو آپ نے لکھنا, وہ جو آپ لکھنا چاہتے تھے وہ آپ نے نہیں لکھا. پھر صحیح مسلم میں ایک اور ضرور کے ساتھ یہ روایت سب ابن عباس سے نقل کریں, لیکن وہ روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم کیا کہنا چاہتے تھے. جب یہ اختلاف ہو گیا, لوگوں کو نکال دیا, تو جو وہاں پہ اہل بیت موجود تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد جب علی موجود تھے تو ان سے لے لیتے, تو علی تو موجود نہیں تھے. تو اب میں گزارش کروں کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد ان کی ازواج لیتے ہیں, وہ لوگ, وہ اہل بیت سے مراد مولا علی کو نہیں لیتے. ٹھیک ہے, اور اگر علی تھے بھی تو علی سے مانگا نہیں تھا, جس سے مانگا تھا وہ کہیں اہل بیت سے مانگا تھا, تو کہتے ہیں اگر اہل بیت سے مانگا تو فلاں صاحب کیوں بولے, اہل بیت سے مانگا تو فلاں صاحب کیوں بولے, جن کو سب سے خطرہ تھا وہ بولے. تو اب کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے پھر اس کے بعد زبانی طور پہ اس کو بیان کیا, اور یعنی یہ خود بیان کرتے ہیں. وہ زبانی طور پہ کیا بیان کیا کہ میں تمہیں 3 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. ایک کیا کہ مشرکین عرب کو مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. ٹھیک ہے, مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. دوسری وصیت کیا کی کہ وہ وفود جو آتے ہیں, جس طرح میں ان کی خاطر تواضع کرتا تھا تم بھی ان کی خاطر تواضع ایسے کرنا. اور تیسری کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مجھے بھول گئی ہے, تیسری وصیت مجھے بھول گئی ہے. اب یہاں پر بڑا اختلاف ہے, یعنی اہل سنت کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایسی ہڈی ہے جو نہ ہم سے نکلی جاتی ہے نہ نکالی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں مختلف علماء نے مختلف باتیں کی, لیکن 3 توجیحات کی. ظاہر بچانا ہے لوگوں کو, تو 3 توجیحات کی اس کی. وہ توجیحات کیا کی, بس یہ سنیں اور میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا اصحاب کا امتحان لے رہے تھے. رسول اکرم امتحان دے رہے تھے, کیونکہ قرآن مجید تو یہ کہہ چکا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. تو رسول دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کو یقین بھی آ گیا دین کامل ہونے کا, نہیں آ گیا, تو اس لیے امتحان لے رہے تھے. اس لیے وہ پاس ہو گئے امتحان میں, انہوں نے قلم و دوات دے دیا. کتنی اچھی ایکسکیوز ہے, اچھی ایکسکیوز ہے نا, آپ کو پسند آئی. دوسری ایکسکیوز کیا کرتے ہیں, دوسرے لوگوں نے پھر اس کا جواب دیا کہ جواب نہیں دے رہا. دوسرے لوگوں نے کیا کہا, نہیں قلم اس لیے نہیں دیا کہ رسول اگر لکھ دے گا اور بعد میں اگر امت نے نہیں کیا تو امت گمراہ ہو جائے گی. رسول کہہ رہے میں لکھوں گا تو گمراہ نہیں ہوگی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول نے لکھ دیا اور بعد میں امت نے عمل نہ کیا تو امت گمراہ ہو جائے گی. یہ ایکسکیوز یہ بھی پیش کرتے ہیں. اور تیسری ایکسکیوز یہ پیش کرتے ہیں کہ جی اتنی محبت تھی, اتنی زیادہ محبت, اس وقت جوش مار رہی تھی کہ کہا کہ رسول کے لیے لکھنا بہت سخت ہوگا, اس لیے رسول کو لکھنے میں تکلیف ہوگی, اس لیے ہم نے قلم و لوات نہیں دیا. سن لیا آپ نے 3 اعتراض. میں ایک ایک کر کے اس کو بس آپ کے سامنے جواب مختصر دوں گا, ورنہ یہ اگر کوئی بہت بڑے خطیب کوئی پڑھے تاکہ تو ایسے نعرے یہاں پہ لگیں کہ یہ چھت اڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, میں وہ نعرے نہ میں لگواتا ہوں, میں صرف ابھی صرف ایک ٹیکنیکل جو جواب ہے وہ اس کے سامنے جو علماء نے دیے وہ دے رہا ہوں. کہتے ہیں اگر رسول امتحان دینے کے لیے دے رہے تھے تو امتحان کے پاس ہونے میں نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے, آپ اپنے بچے سے کہیں گے پہلی پوزیشن لے کے آؤ گے تو میں تمہیں سائیکل دلاؤں گا. کہتے ہیں نا, جب بچہ پہلی پوزیشن لے کے آ جاتا ہے, امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو سائیکل لے کے دیتے ہیں. یہ کیسا امتحان تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ انہوں نے کہا قلم و لوات نہیں دے رہے, کہا کہ قوموا عنی, نکل جاؤ میرے پاس سے, یعنی دفع ہو جاؤ. تو وہ توجیہ تو بیکار چلی گئی. دوسری چیز کیا کہی, دوسری چیز نے کہا کہ رسول نے یہ فرمایا تھا کہ گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس وقت رسول لکھ دیتے تو رسول کی امت میں اتنی ابھی استطاعت اور حوصلہ نہیں ہے, ایسی تربیت رسول خدا نعوذ باللہ نہیں کر سکے کہ امت اس کو پورا کر سکے, گمراہ ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنی طرف سے توجہ نکالی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھ کے بتائی تھی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اتباع کس کی کرنی ہوگی, رسول کی کرنی ہوگی. یعنی جو رسول کی اتباع نہ کرے گویا کہ وہ گمراہ ہے, گویا کہ وہ گمراہ ہے, اس نے اپنی گمراہی کا وہیں پہ ثبوت دے دیا. اور تیسری چیز جو بیان کی, آخری چیز وہ یہ بیان کی کہ محبت کی وجہ سے نہ لکھنے دیا. تو ایک بات میں یہ کہوں کہ محبت غالب ہے یا اتباع غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے محبت کو کس چیز میں رکھا ہے, اتباع میں رکھا ہے. یعنی رسول سے اگر تم محبت کرتے ہو, وہ اتباع کرنا تمہاری محبت ہے. اگر آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں اور وہ بچہ آپ سے روزانہ دعویٰ کرے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ اس سے کیا کہتے ہیں مجھے پانی پلا دو, تو وہ اپنے ویڈیو گیم میں یا اپنے کمپیوٹر پہ یا اپنے موبائل پہ لگا رہے, آپ پھر اس سے تھوڑی دیر بعد کے پانی پلا دو, وہ پھر اپنے کاموں میں لگا رہے. تو تیسری دفعہ کیا کریں گے, اگر پاکستان میں ہوں گے تو کیا کریں گے, ایک, اور اگر یہاں پہ ہوں گے تو غصے سے اٹھیں گے اور 2 بیگم کو سنائیں گے اور خود جا کے پانی پی لیں گے. لیکن اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ یہاں پر انہوں نے جو توجہ پیش کی وہ یہ پیش کی کہ محبت کی وجہ سے, محبت ان کی اپنی بنائی ہوئی محبت تھی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے وہ محبت پسند نہیں ہے جو تم اپنے معیارات کے مطابق بناؤ, بلکہ مجھے وہ محبت پسند ہے جس کے اندر رسول کی اتباع ہو. تو
تو یعنی یہ سارے کے ساری باتیں وہاں پہ بیکار ہو جاتی. اب کیا کہ بہت تفصیلات ہیں, میں اس میں نہیں آ رہا. کہنے کا مقصد یہ کہ اس واقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن ہی زندہ رہے. وہیں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جاتے جاتے بھی امت نے آپ کے دل کو بہت تکلیف پہنچائی, اور نہ صرف دل کو تکلیف پہنچائی بلکہ آج بھی رسول اسلام جو مانا آج بھی رسول دیکھ رہے ہیں کہ ان کی امت میں اس کے بعد کیا اختلافات پیدا ہوئے. یعنی وہ اختلاف جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا. میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اگر انسان راہ کا انتخاب صحیح نہیں کرے تو وہ راہبر کا انتخاب صحیح نہیں کرتا. اس وقت جو لوگ گمراہ ہوئے وہ ان صاحب کی وجہ سے گمراہ ہوئے, لیکن آج جو لوگ گمراہ ہیں, ہم تو وہاں موجود نہیں تھے, آج جو گمراہ ہو رہے ہیں اس وقت جو لوگ گمراہ ہوئے اپنے کار کی وجہ سے گمراہ ہوئے, آج جو گمراہ ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. تو جس امت نے شروع میں اپنے راہ کے انتخاب میں غلطی کی, اس نے اپنے رہبر کو غلط چن لیا, کیونکہ وہ راہ کو نہیں پہچان سکے اس لیے رہبر کا انتخاب غلط کیا. اور آج تک امت اختلاف کا شکار ہے. یہ رسول اس دنیا سے جانے لگے تو رسول نے سب کو اپنے سے دور کر دیا. آخر میں وہ اپنے حجرے میں تھے, یا جناب فاطمہ کے حجرے میں کہا جاتا ہے, یا اہل سنت کی روایت کے مطابق جناب عائشہ کے حجرے میں, جہاں بھی تھے, لیکن عموماً اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہم تک پہنچی ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں موجود تھے. اور رسول کی حالت ایسی تھی کہ رسول کو بار بار غش آ رہا تھا, یعنی غش یعنی بار بار کمزوری کی وجہ سے آنکھیں بند ہو جاتی تھی. ایک دفعہ حسن و حسین دوڑتے ہوئے آئے, مولا علی علیہ السلام نے حسنین کو روک لیا کہ بیٹا نانا کی طبیعت اچھی نہیں ہے, ابھی تم قریب نہ جاؤ. یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچ گئی. ایک دفعہ نفحات سے آنکھیں کھولی اور کہا علی ان کو میرے پاس آنے دو, اور اس کے بعد دونوں کو اپنے سینے سے چمٹایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی بھوک کو سن لوں, مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. میرے بعد ان دونوں کو بڑی تکلیفیں اٹھانی ہیں. میرے ایک بیٹے کو زہر دے دیا جائے گا اور میرے ایک بیٹے کو تلواروں سے شہید کر دیا جائے گا. رسول گلے لگا کے بہت ہوئے, اور ایک موقع آیا کہ علی کو بلایا اور دیکھا کہ فاطمہ کی حالت بہت غیر ہو رہی ہے, یعنی فاطمہ اتنا رو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ رو رو کے فاطمہ کی جان نکل جائے گی. علی کو بلایا, کہا فاطمہ کو میرے نزدیک لے کے آؤ. فاطمہ نزدیک آئی, اس کے بعد فاطمہ کے کان کو اپنے منہ کے نزدیک لے کے آتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کی. اب جو بات کرنی تھی ایک دم روتی ہوئی فاطمہ کو کچھ سکون سا آ گیا, مسکراتی ہوئی اپنے بابا کے پاس سے ہٹ گئی. بعد میں کسی نے پوچھا تو جواب دیا کہ میرے بابا نے کہا کہ اے فاطمہ سب سے پہلے میرے جانے کے بعد تم مجھ سے آ کر ملو گی. یعنی جناب فاطمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. یہ گریہ سوز کا عالم تھا کہ اسی موقع پر ایک موقع پہ دروازے پہ دستک ہوئی. دروازے پہ جب دستک ہوئی تو جناب فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں ایک سائل ہوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں, چلے جاؤ. اسی طرح کا کہ وہ دوبارہ کچھ دیر بعد آیا, حضرت فاطمہ نے دوبارہ اس کو دیکھ لیا. اسی دفعہ جب دستک ہوئی, ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور کہہ دیا فاطمہ تمہیں معلوم ہے کہ کون آتا ہے؟ کہا کہ کوئی سائل ہے, وہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے, آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے, ابھی مل نہیں سکتے. کہا فاطمہ یہ وہ ہے جو کسی کے دروازے پر اجازت نہیں لیتا, ارے یہ اسرائیل ہے, اس کو آنے کی اجازت دو. ایک دفعہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کہا ارے ابراہیم نازل ہو, خدا کو رحم کرے, اسرائیل آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو بڑے ملائم طریقے سے اپنے ساتھ لے گئے. میں کہوں گا اس وقت جو کوہلات مچا, لیکن اس کے بعد رسول اکرم نے علی کو یہ وصیت کی تھی کہ علی اس وقت تک مجھ سے جدا نہ ہونا کہ جب تک میرے کفن کے ہو, میرے دفن کے, ہمیں نماز کے انتظام نہ کرو. اے علی تم ہی میری نماز پڑھنا, تم ہی مجھے کفن دینا, تم ہی مجھے دفن کرنا. ارے مولا علی علیہ السلام نے ایک اس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا, اسی طرح دفن کیا اور اس کے بعد خود اس پہ نماز بھی پڑھی. کچھ مہاجرین ہیں انہوں نے نماز پڑھی. میں کہوں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ کے جنازے پر بہت سارے لوگ ایک ساتھ نماز نہ پڑھ سکے, لیکن آپ کو آپ کی اہل بیت نے بڑی احترام کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ جا کے دفنا دیا. لیکن آج سے کچھ 40 سال کے بعد ایک موقع وہ آئے گا کہ آپ کے اس بیٹے کو جس کو آپ آج گلے لگائے ہوئے ہیں, ارے امت کیا, امت میں سے وہ شخص جو آپ کے گھر کے اندر رہتا ہے آپ کو زہر دے کر شہید کرنے کی کوشش کرے گا. ارے وہ موقع آ گیا کہ جب امام حسین امام حسن علیہ السلام کو ان کی بیوی جودہ بنت اشد نے زہر دے دیا. زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ زہر جسم جگر کے ٹکڑے کٹ کر گرنے لگے. امام حسن علیہ السلام نے اپنے تمام گھر والوں کو بلایا, سب کو وصیتیں کی. کیا دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے رو رہے ہیں اور ایک کنارے پہ امام حسین علیہ السلام بھائی کے کنارے کھڑے ہو رہے ہیں. سب کو اپنے پاس سے باہر بھیجا, تسلی دی. اس کے بعد حسین کو اپنے پاس بلایا, کہا حسین آپ نہ روئے, لیکن اس کے آپ کا رونا مجھے بہت پسند نہیں. امام حسین نے کہا کہ آپ کی حالت بہت خراب ہے, مجھے اپنے آپ پر قابو
لیا تھا اور کہا حسین نہ آپ پہ جو دن آنے والا ہے وہ دن اس دن سے بہت بڑا ہے. امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرنے کے بعد امام حسن علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی. اور ایک موقع آیا کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو دفنانے کے لیے لے کے جایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روضے کی طرف. امام حسن علیہ السلام نے امام حسین کو وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کو لے کر جانا, رسول خدا کی زیارت کروانا, اس کے بعد میری ماں کی قبر کی زیارت اگر ممکن ہو تو کرانا, اس کے بعد مجھے بقیع میں دفن کر دینا. لیکن جب یہ جنازہ وہاں پہ پہنچا ہے تو ایک صاحبہ خچر میں سوار ہو کے آئی, کہنے لگی یا ہم دفن نہ ہونے دیں گے. ایک دفعہ محمد بن حنفیہ, جعفر طیار, ارے عباس کے سارے بنی ہاشم کے جوان چاہتے تھے کہ تلوار نکال لیں, لیکن حسین نے سب کو خاموش کروایا, کہا کہ اس وقت لڑائی کا موقع نہیں. ارے انہوں نے کہا کہ ہم صرف امام حسن کو اپنے نانا کی زیارت کروانے لے کے آئے, لیکن اجازت نہ ملی. اب جو آگے بڑھنا شروع کیا ایک ظلم ہو گیا, اس طرف سے تیر چلنا شروع ہوئے. یہ تیروں کا چلنا تھا کہ تیروں کی بارش اتنی زیادہ تھی کہ حسن کا جنازہ اور تیروں سے چلنی ہو گیا. ارے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو جب دیکھا گیا, بعد میں کہا جاتا ہے کہ جنازے میں 70 تیر پہ بس تھے. ارے حسین نے جنازے کو بقیع کی طرف موڑ دیا. بعض روایات کہتے ہیں گھر گیا, بعض روایات کہتے ہیں بقیع میں گیا. بقیع میں جانے کے بعد حسین ایک کر کے تیر نکالتے جاتے اور روتے جاتے. میں کہوں گا حسین آج آپ اپنے بھائی کے جسم سے تیر نکال رہے ہیں, لیکن کل عاشور والے تھے جب آپ کے جسم پہ تیر ہوں گے, آپ گھوڑے سے گریں گے تو آپ کا جسم نصیب پہ ہوگا نہ زمین پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بعد الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين.